ہاں، ابھی جہلم میں لگتا ہے کہ شام اتر رہی ہے، شب کا پہلا پہر ہے، میدان سج گیا ہے اور خان صاحب کے جو جلسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جہلم کے جلسے کی توجہ ہمارے اس لیے بھی ہے کہ کل پارلیمنٹ کے پہلے اجلاس میں ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف نے بڑے سخت الفاظ میں خان صاحب کو للکارا تھا اور خان صاحب نے کہا تھا جہلم میں شہباز شریف آپ کو جواب دوں گا۔ دیکھتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچ میں ہمارا پروگرام میں آ جائیں خان صاحب اور ہمارا پروگرام ادھورا رہ جائے۔ اور جہلم میں تو کا جلسہ ہوگا، لیکن آج کی جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ لندن میں بیٹھے سابق پرائم منسٹر نون لیگ کے سربراہ میاں نواز شریف نے حکومت کو یعنی نون لیگ کی ساری قیادت کو لندن طلب کر لیا ہے۔ بہرحال یہ اپنی جگہ بڑی اہم بات ہے کہ پرائم منسٹر ان کے ارکان گو کے کہنا یہ ہے کہ پرائیویٹ دورے پہ جا رہے ہیں، لیکن ان کا لندن جانا کئی پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں، تبصرے تجزیے، لیکن یہ میں نہیں کہوں گا کہ بہرحال میاں صاحب اگر لیگلی دیکھیں تو کنوکٹڈ ہیں، یعنی سزا یافتہ ہیں، تا حیات وہ سیاست نہیں کر سکتے۔ اب بہرحال جب وہ اجلاس کی صدارت کریں گے تو یہ پوری حکومت، پرائم منسٹر اور اہم منسٹر بھی بیٹھے ہوں گے، تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ جو کل کا اجلاس ہوگا کتنا ہنگامہ خیز ہوگا۔ ہمارے ساتھ زنیرہ اظہر موجود ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتی ہیں، مختلف چینلوں سے وابستہ رہی۔ کوشش کر رہا ہوں لندن میں بیرسٹر ذیشان میاں بھی ہمیں جوائن کر لیں، جن سے یہ معلوم کر سکوں کہ بہرحال بیرسٹر صاحب میاں صاحب وہاں اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، پریزیڈنٹ نہیں ہیں، پرائم منسٹر نہیں ہیں۔ پہلے بیرسٹر صاحب آتا ہوں ذرا کوئک زنیرہ آپ سے پوچھوں۔ جی زنیرہ، کتنی اہمیت ہے؟ بڑی اچانک خبر آئی کہ نواز شریف صاحب نے حکومت کو پوری طلب کر لیا ہے۔ پارٹی کے اجلاس تو ہوتے تھے، ایک دو ارکان بھی جاتے تھے، کئی اعتبار سے اہم ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کوئی اہم فیصلے بھی متوقع ہیں، ایسا ہی ہے زنیرہ؟ Thank you so much, Mujahid Saab, for having me on your show. کوئی قریباً ایک مہینہ پہلے جب پاکستان میں یہ جو کچھ ہوا ہے چینج آف گورنمنٹ، اس سے پہلے میں لنڈن میں تھی، تو جو لوگ میاں صاحب کے قریب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ایون مریم اورنگزیب جو پریس کانفرنسز کرتی ہیں اس میں سے ایک لفظ بھی ان کا اپنا نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ مت سمجھیں کہ جب وہ کوئی بات کرتی ہیں تو وہ اپنے پاس سے کر رہی ہوتی ہیں، وہ مریم کا یا شہباز شریف کا کوئی بیانیہ ہوتا ہے، وہ نواز شریف کا بیانیہ ہوتا ہے، وہ نواز شریف کی لینگویج ہوتی ہے، ان کا ایکسپریشن ہوتا ہے۔ اگر میں اس بات کو سامنے رکھوں تو یس، ہی از ان ٹوٹل کنٹرول آف دا پارٹی، اور ڈائنیسٹک پالیٹکس کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ریگارڈلیس کہ کوئی کنوکٹڈ ہے، کوئی دوبارہ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، اگر وہ قائد ہے اور وہ ہولڈ کرتا ہے آفس آف اے پولیٹیکل پارٹی، تو اس ون مین شو میں آپ اور کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ یہ جو ان کو بلایا گیا ہے، اس میں سے کافی سارے لوگ اپنا نام نہیں سامنے لانا چاہتے۔ ان کی کوشش تو یہ تھی کہ ریبن پیپلز پارٹی اور جو جماعتیں ہیں اس میں سے بھی کچھ لوگ وہاں جاتے اور کچھ مل کے ایک اسٹریٹجی ڈیوائز کی جاتی، جس معاملے میں بھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن باقی سب نے احتیاط سے کام لیا ہے، کسی اور پارٹی کا کوئی ممبر نہیں جا رہا، اور نون لیگ کے بھی جو لوگ جا رہے ہیں وہ ریلکٹنٹ ہیں، بیکاز ابھی کرنٹ سیٹ اپ میں ان کے پاؤں صحیح طرح جمے نہیں ہیں۔ اس میں بھی اگر انہیں ٹریول کر کے جانا پڑے اور وہاں سے انسٹرکشنز لینی پڑے تو یہ اٹ از کوائٹ آئی وڈ سے سمبولک کہ یقیناً کوئی اہم معاملہ ضرور ہے جس کی وجہ سے ان کو بلایا جا رہا ہے۔ تو لیٹس سی، باقی تو بعد میں ہی پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے زنیرہ، غالباً بیرسٹر ذیشان میاں نے مجھے جوائن کر لیا ہے، اور خاص طور پر انہوں نے کہا تھا کہ بھائی مجھے آپ قانونی آئینی امور تک رکھیے گا، پالیٹکس پہ بات نہیں کیجیے گا۔ اور میں عام طور پر اور آپ کو علم ہے، شکریہ بیرسٹر ذیشان میاں آئے لندن اور امریکہ میں کسی لائر سے گفتگو کرنا، اس کے بعد جب وہ نکلتے ہیں فوراً بل آ جاتا ہے کہ بھائی اتنے ڈالر اتنے پاؤنڈ ہو گئے، یہ مفت میں مشورے نہیں دیتے، مہربانی کرتے ہیں، تو میں ان سے قطعی سیاست پہ گفتگو نہیں کروں گا۔ بھائی صاحب، اس سے پہلے بھی آپ سے گفتگو ہوتی رہی ہے، اور جیسے یہ گورنمنٹ آئی تو پھر یہ بھی خبر آئی کہ میاں صاحب کو پاسپورٹ بھی جاری کر دیا، یہ بھی خبر آ گئی تھی کہ بلکہ کہ ان کو ویزا بھی انہوں نے اپلائی کر دیا ہے، اور شاید یہ لگ رہا تھا کہ عمرے کے بعد یہاں آئیں گے۔ میاں صاحب کے آنے میں ابھی آپ سمجھتے ہیں کچھ قباحتیں ہیں، کیونکہ وہ صحت کی بنیاد پر گئے تھے، اور غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہوم آفس میں ان کا کیس بھی موجود ہے،
تو ان کا یقیناً ابھی اس کے باوجود کہ وہ لندن بیٹھے ہیں، لیکن لندن میں بیٹھ کر نون لیگ نہیں راج کر رہے ہیں اپنے حامیوں پر بیرسٹر۔ جی السلام علیکم بریلوی صاحب، بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا۔ دیکھیں 3 کویسچن، آپ کے کویسچن کے 3 پارٹس ہیں۔ نمبر 1 ان کے پاسپورٹ کی بات کی ہے، نمبر 2 وہ سعودیہ جو ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے تھے اس کی بات کی ہے، نمبر 3 کہ ان کا جو اگر کوئی پینڈنگ کیس ہے یہاں پہ ہوم آفس میں۔ جو پہلی بات ہے، دیکھیں اگر وہ انٹائٹل ہیں انڈر دا لاز آف پاکستان پاسپورٹ کے irrespective آف کنوکشن، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈسپیوٹیڈ اور انسیف ہے، جو کہ جیسے ملک کا اسکینڈل آیا اور اس پہ بڑی کلیئر نیوز کا حصہ رہا، آپ نے بھی اس میں پروگرام کیے کہ اگر ایک جج نے انڈر پریشر میاں صاحب کو کنوکٹ کیا ہے تو کنوکشن تو ٹیکنیکلی اسٹینڈ نہیں کرتی، اور ایٹ دا منیمم اس میٹر کا ری ٹرائل ہونا چاہیے بیفور اے نیو جج، اور اگر میٹر کا نیو ٹرائل آرڈر کیا جاتا ہے تو ایوری پرسن از انوسینٹ پینڈنگ unless and until he is convicted. Therefore قانون کی نظر میں تو میاں صاحب کی جو کنوکشن تھی وہ تو ٹیکنیکلی فنش ہوگی دا مومنٹ جج اگریڈ کہ اس نے انڈر پریشر ان کو کنوکشن دی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کا ری ٹرائل ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر وہ کنوکٹڈ نہیں ہے تو اگر وہ انٹائٹلڈ ہے ڈپلومیٹک پاسپورٹس اور ادر پاسپورٹ، دین ہی شوڈ بی گرانٹیڈ پاسپورٹ بیکاز ہی از ناٹ اے کنوکٹڈ کرمینل ایز پر موسٹ پیپل سے، ٹھیک ہے، میں آپ کو قانونی نقطہ نظر سے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے خبر پڑھی تھی کہ ان کا جو عمرہ ویزا وہ نہیں جا سکے کیونکہ ان کو عمرہ ویزا نہیں مل سکتا تھا یو کے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی کنٹری میں اگر آپ رہ رہے ہو، اگر آپ کا اسٹیٹس لیگل ہے اور پرماننٹ نیچر کا ہے تو آپ کسی دوسری کنٹری کا ویزا لے کے دوسرے کنٹری میں جا سکتے ہو، دس انکلوڈ عمرے کا ویزا۔ اگر آپ یو کے میں کسی بھی ٹیمپرری ویزے پہ رہ رہے ہو تو آپ سعودی ایمبیسی سے عمرے کا ویزا یا کوئی بھی ویزا نہیں لے سکتے، اور یہ رول اپلائی کرتا ہے کسی بھی کنٹری کے لیے۔ تو اس سے اگر یہ خبر میں صداقت ہے کہ ان کا جو یو کے میں جو ابھی اسٹے ہے وہ ٹیمپرری نیچر کا ہے، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے کوئی بھی پرماننٹ ان کے پاس ریزیڈنسی ہے اور ڈپلومیٹک بیس ادروائز یو کے میں نہیں ہے، ان کی جو ریزیڈنسی ہے ان کا جو ویزا وہ آلریڈی ایکسپائرڈ ہو چکا ہوگا۔ اور اس کے بعد جو آپ کے کویشچن کا تیسرا پارٹ ہے کہ ان کا سننے میں ہوم آفس پینڈنگ کیس ہے، دیکھیں اس سلسلے میں بڑی خبریں گردش کر رہی تھی کہ ان کا جو ویزا ایکسپائرڈ ہوا یا ویزا ریجیکٹ ہوا اس کے جواب میں انہوں نے اپیل کی اور اپیل پینڈنگ ہے۔ اور اس کویشچن کا لنک بنتا ہے آپ کے کویشچن سے کہ اگر وہ پاکستان جاتے ہیں یا پاکستان جا سکتے ہیں تو انہیں فوراً جانا چاہیے۔ جو یو کے امیگریشن رول کہتے ہیں اگر آپ کا کوئی کیس پینڈنگ ہے، اگر آپ کنٹری کو چھوڑ جاتے ہو، یو کے سے بارڈر کراس کر جاتے ہو تو آپ کا کیس کو ابینڈنڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیرسٹر، یہ تو ایک آپ نے بہت اچھے طریقے سے آئینی قانون پہلے بتا دی، لیکن زنیرہ جو آپ پہلے کہہ رہی تھیں کہ مریم بی بی جو ایک پاپولر کراؤڈ پلر بھی ہے، اور علم ہے کہ اس وقت بہرحال پارٹی کا جو نچلے درجے کی کمان ان کے ہی ہاتھ میں ہے، جیسے ایک زمانے بینظیر کی تھی، اور اس لیے کیا آپ کے خیال میں، میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ شریف خاندان کبھی تقسیم نہیں ہوتا، حکمت عملی کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک چپ رہتا ہے، ایک بولتا ہے، ایک باہر رہتا ہے، ایک اندر آتا ہے، لیکن ہم نے نہیں دیکھا بھٹو خاندان کے معاملہ اور بات ہے کہ لیکن شریف خاندان کبھی ہم نے ڈیوائیڈ نہیں دیکھا۔ اس بار کچھ ایسا لگا کہ جیسے ایون جو کیبنٹ کے نام آئے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بہت سارے ایسے نام نہیں تھے جو مریم بی بی یا قریب سمجھے جاتے تھے، طلال چودھری صاحب کا نام آیا، محمد زبیر صاحب کا نام آیا، اور بہت سارے میں نام لے سکتا ہوں، کچھ لوگوں کو ایک آدھ کو ایکوموڈیٹ کیا۔ اور آپ واقعی یہ سمجھتی ہیں کہ لندن میں وہ میاں صاحب بیٹھے ہوں مریم نواز بی بی کے ذریعے حکومت پہ اتنا انفلوئنس کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ ایک دو رائے پائی جاتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی فوری طور پر الیکشن لے جانا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں رہنا چاہیے۔ غالباً سب سے بڑا ایشو یہ نہیں، اور شاید اسی لیے میاں صاحب نے بلایا ہو نون لیگی لیڈرشپ کو انکلوڈنگ پرائم منسٹر۔ زنیرہ دیکھیں اس وقت جو ایک ٹپیکل شریف خاندان کا ہمیشہ سے ٹریک ریکارڈ رہا ہے وہ بڑا سموتھ تھا، جب مرکز میں میاں نواز شریف ہوتے تھے اور پنجاب کو میاں شہباز شریف سنبھال لیتے تھے،
اور یہ بات بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ شہباز شریف بہت عرصے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں میں رہتے ہیں، اور ان کی بڑی کوشش تھی کہ ہم جو نیریٹو مریم اور نواز شریف لیتے ہیں، ووٹ کو عزت دو کی میں بات کر رہی ہوں، گو کہ ابھی وہ ہسٹری ہو چکا ہے، اس کے تھوڑا سا برعکس جا کے مفاہمت جسے ہم کہتے رہے ہیں، تو شہباز شریف واز دا ون. اگر اس کو سامنے رکھیں تو مائنس نواز شریف اس وقت ایک فارمولا ہمارے سامنے ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی نظر میں آ رہا ہے کہ شہباز شریف میں شاید وہ اہلیت نہیں ہے جسے اسٹیٹ رننگ کہتے ہیں. رننگ اے پروونس از اے ڈفرنٹ تھنگ، بٹ رننگ اے اسٹیٹ جس میں آپ کے انٹرنیشنل ریلیشنز بھی آتے ہیں، جس میں آپ کے بہت بڑے بڑے میگا پروجیکٹس آتے ہیں جس طرح ڈیمز ہیں، اس میں آپ کو بار بار وقتاً فوقتاً مختلف کنٹریز کے ساتھ اسٹریٹجک رابطے بھی کرنے پڑتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے اس میں. وین اٹ کمز ٹو دیٹ، تو شہباز شریف ہمیں ان 2 ہفتوں میں بہت بری طرح فیل ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں، اف آئی مے یوز دیٹ ورڈ. تو نواز شریف مسٹ بی ورڈ اینڈ رائٹلی سو، بیکاز اگر ایک یہ بیچ کا انٹرم پیریڈ ہے بٹوین ناؤ اینڈ دا الیکشنز، وہ الیکشنز چاہے 3 مہینے میں ہونے ہو یا 1 سال میں ہونے ہو، اس میں ایک ایسی کلین چٹ نواز شریف کی پارٹی کو چاہیے جس کی بیس پہ وہ الیکشنز میں کھڑے ہو کے یہ کہہ سکیں کہ ہم نے 1 سال میں وہ کر دیا جو عمران خان تقریباً 3.25 سال میں نہیں کر سکے. اب اگر ان کو وہ نظر نہیں آ رہا تو یقیناً یہ وریسم ہے، بیکاز آپ نے ایک گرتی ہوئی گورنمنٹ کو، عمران خان کی گورنمنٹ پرفارم نہیں کر پا رہی تھی، آپ نے اس میں بلڈ انجیکٹ کر دیا ہے، آپ نے اسے کھڑا کر دیا، آپ نے اسے وکٹم بنا دیا ہے، اور اب جب وہ وکٹم پلے کر رہے ہیں تو عوام ان کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے. سو سچویشن ویسی نہیں ہے جیسی فور کاسٹ کی تھی پلانرز نے، اف آئی مے یوز دیٹ ورڈ. تو اس لیے میرا خیال ہے کچھ چینجز چاہ رہے ہوں گے، کچھ کنٹرول میں لانا چاہ رہے ہوں گے شہباز شریف کو اپنے. حمزہ بھی بہت ایک کلالیس ٹائیگر کی طرح نظر آتے ہیں پنجاب میں، صرف چکر لگا کے صفائی کرا لینا سڑکوں کی اینڈ آل دیٹ از ناٹ رننگ دا پروونس. زنیرہ یہیں سے لے کے مجھے ایک بریک کی طرف جانے کو کہا جا رہا ہے، تو بریک کے بعد آ کے ذرا دونوں پہلوؤں پر گفتگو کریں گے، بیرسٹر ذیشان سے اور زنیر سے، یعنی آئینی قانونی کیا قواعد ہیں، کیونکہ بہرحال کئی اعتبار سے اس کو اہم سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ میاں صاحب کا جو بیانیہ رہا ہے وہ جس طرح اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہا ہے، اس کے بعد تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید میاں صاحب کی واپسی ہی ممکن نہ ہو. اس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد بلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. میاں صاحب کی جیسے میں نے کہا انہوں نے طلب کیا ہے حکومت کو، جس میں پرائم منسٹر اور بہت ہی نون لیگ کے اہم رہنما شامل ہیں. کیا فیصلے ہوں گے؟ یہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ جو میاں صاحب کا 3 سال سے بیانیہ رہا اور اس کے سبب انہوں نے جو سفر کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے. میرے ساتھ بیرسٹر ذیشان میاں موجود ہیں، زنیر اظہر انالسٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں اور چینلوں سے بھی وابستہ رہی ہیں. ذرا میں بیرسٹر آپ سے یہ معلوم کروں، صاحب میں پھر وہی آپ سے سیاست کی بات نہیں کروں گا، لیکن بہرحال میاں نواز شریف صاحب نے جو اسٹینڈ لیا لیتے رہے پچھلے 3 سال تک وہ آپ کے سامنے ہے، اور وہ ان کی پارٹی کے لیے بھی بڑا مشکلات کا باعث رہا، اور اسی لیے یعنی آپ نے کئی وہ سے ایک الگ کس طرح راہ نکلی، خیر آپ کو علم ہے. اور آج جو بیانیہ ہے، یعنی ہمارے زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب سب سے بڑے ڈیفینڈر ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے جو میاں صاحب کے خلاف. تو میاں صاحب کو آپ جانتے بھی ہیں، یہاں لندن میں بھی دیکھا ہوگا. آپ کے خیال میں ادھر فیل ہو رہا ہے کہ ان میں کوئی لچک آئے گی؟ انہیں جب پاکستان آنا پڑے گا تو اسی طرح ہم نے ایکوموڈیٹ بھی کرنا پڑے گا، قانونی مسائل بھی ہیں، آتے ہی ان کو شاید کچھ لوگ کہتے ہیں جیل بھی دیکھنی پڑے گی، بیل کرانی پڑے گی، یہ سب چیزیں ہیں نا بیرسٹر؟ جی بلال صاحب، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں، ایون دو اگر آپ جو ان کے جو پریویس کنوکشن کو اگر آپ ان کو سیٹ اسائڈ بھی کرا دو یا ان کو اوور ٹرن بھی کرا دو، ان کو ری ٹرائل تو فیس کرنا پڑے گا سارے کیسز کا. اور ری ٹرائل کے لیے انہوں نے ایک جو اوفینس ہے اس میں وہ ہے بریچ آف بیل کنڈیشن. اس کے لیے ان کو پری ریپ بیل بھی کرانی پڑے گی. ٹھیک ہے، ان کے لیے مشکلات تو آئیں گی، لیکن جہاں تک میں
اپنی رائے دوں تو یہ ان کے لیے بیسٹ ٹائم ہے. اس کی اپنی پارٹی کی گورنمنٹ ہے, ایٹ لیسٹ ان کے ساتھ جوڈیشری کا جو ایٹیٹیوڈ ہوگا وہ باعث نہیں ہوگا. اگر کوئی کیس پولیٹیکل باعث کیس ہے تو اس میں انفلوئنس آف گورنمنٹ نہیں ہوگا, اور جو بھی جج ہوگا اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کو گورنمنٹ کے پیسے سے اس نے کوئی سزا دی ہے, اس کو کوئی پریشرائز کیا گیا ہے, جیسے پچھلے چند ملک والے میٹر میں ہوا تھا. تو یہ بیسٹ ٹائم ہے ان کے لیے, اگر آپ اپنے آپ کو سارے جو اس کے الزامات ان سے بری کروانے کا, ان کو بیل کروانی پڑے گی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جیسے آپ کی ہماری بات ہو رہی تھی, اگر ان کو کوئی یو کے میں پینڈنگ کیس ہے اس ٹائم امیگریشن کے حوالے سے, ان کا رسک ہوگا کہ ان کا کیس ابینڈن ہو جائے گا اگر وہ فیوچر میں یو کے آتے ہیں, حالانکہ ان کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہو یا وہ دوبارہ اپنی پوزیشن پر واپس آ جائیں, ان کو دوبارہ سارا ویزا وغیرہ لینا پڑے گا. اچھا زنیرہ, اگر میں آپ سے معلوم کروں, یہ تو خیر ویسے ٹیکنیکل بات تھی کہ میاں صاحب جو ہیں اس وقت جب گورنمنٹ میں آ چکے ہیں اور الیکشن میں بھی انہیں جانا ہے ستمبر اکتوبر کو, وہ اپنے بیانیے کے سبب, اور آپ کو علم ہے کہ پاکستان کی پولیٹکس میں اسٹیبلشمنٹ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, وہ خان صاحب کی ایک مثال ہے, وہ لائبلٹی ہیں اور بنیں گے ان کے لیے, یا ایک بیگیج بہت بڑا ہے جنہیں یہ نہیں سنبھال پائیں گے, لیکن الیکشن کے لیے اور خاص طور پہ خان صاحب کے مقابلے کے لیے نون لیگ کی قیادت کی ضرورت بھی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں زنیرہ؟ دیکھیے, آپ نے بیگیج کا جو اور لائبلٹی کی جو بات کی ہے نا, مجھے تو لگتا ہے ہماری ساری پولیٹیکل لیڈرشپ بیگیج ہے اور لائبلٹی ہے, بیکاز وہ سب آرگینک تو نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہماری پولیٹیکل ہسٹری تو کریٹ کی گئی ہے, مینج کی گئی ہے, ہمیشہ وہ نیچرلی ایوالو تو نہیں کی ہے. اٹ از ویری ہارڈ فار می کہ میں پک کر سکوں کوئی ایک لیڈر ایسا, کوئی بھی ایک لیڈر ایسا جس کو ہم کہیں کہ وہ اپنے قوت بازو سے آیا ہے. جس طرح پارلیمنٹری ڈیموکریسی جس کو ہم ڈرا کرتے ہیں فرام ویسٹ منسٹر ماڈل, وہاں جس طرح پہلے میئر کے لیول پہ, اس سے بھی نیچے برو کاؤنسل کے لیول پہ لوگ پرفارم کرنا شروع کرتے ہیں, تب جا کے اوپر کہیں ہائی رینکس میں ان کی جگہ ملتی ہے. تو وہ کیس تو ہے نہیں ہمارے ملک میں. رہ گئی یہ بات کہ کون کس کے لیے بیگیج ہوگا, تو اس وقت جو سچویشن کریٹ ہو گئی ہے اس میں سارے ہی بیگیج ہیں, اور مجھے لگتا ہے ہر ایک کو ایک بڑی ڈیفینسو پوزیشن لینی پڑ رہی ہے. نہیں آپ یہ کہتے کہہ رہے ہیں عمران خان کے لیے تو عمران خان کے بغیر, عمران خان پارٹی کا چہرہ ہے اور چہرہ ہی پارٹی ہے کی طرف سے, جوڈیشری کی طرف سے, آپ یہ کہہ رہی تھی کرتے ہیں. بٹ کیا پھر ان کے منہ سے یہ بات جب نکلے گی کہ ووٹ کو عزت دو اور سویلین سپریمیسی, تو اس پہ میں اور آپ یقین کریں گے یا ہمارے ذہن میں سوالات نہیں اٹھیں گے؟ اسی طرح جس طریقے سے ہسٹری تبدیل کر دی گئی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس فرسٹ ٹائم ایور ان پاکستان اس کے ذریعے نکالا گیا, لیکن ابھی تک جو ڈیفیکٹرز ہیں ان کے کیس ہوا میں لٹک رہے ہیں, ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی. رادر ایک کو کا سما تھا کل لاہور میں جو گورنر ہاؤس کے آگے ہم نے سین دیکھا اور آج بھی ہم نے دیکھا. تو بیگیج تو اس وقت سارا کا سارا ہمارا پولیٹیکل کلچر بنا ہوا ہے, سب کلیش میں ہے ایک دوسرے سے. اور کوئی اگر آپ یہ کہیں کہ لوگ بڑی خوشی سے عمران خان کی چوائس کی طرف جائیں گے تو وہ لیسر ایول کے طور پہ جائیں گے. شاید ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ جس کے لیے ہم نے اتنا لمبا عرصہ یہ سنا کہ یہ لوگ کرپٹ تھے, ہمیں بتایا گیا, ہمیں رجسٹر کرایا گیا کیونکہ سزا ہو گئی نا میاں صاحب کو اس پہ, اس کے بعد ہم یہ کیسے مان لیں کہ وہ کرپٹ نہیں تھے؟ تو اتنے زیادہ یو ٹرنز ہیں ہماری پولیٹیکل ہسٹری کے کہ اٹس اے کمپلیٹ کیوس. میرا خیال ہے اداروں کو بہت ضرورت ہے اس وقت کیئرفلی ٹریڈ کرنے کی, ڈسٹینس کرنے کی اپنے آپ کو. جہاں جو معاملات ہیں اس کا سب سے بہتر حل یہ ہے الیکشنز کی طرف جائیں, فری اینڈ فیئر ہونے دیں, ورنہ آپ کو لوگوں کو کہہ کے پوسٹرز بٹوانے پڑیں گے, لوگوں کو کہہ کے اپنے لیے جسے کہتے ہیں نا اپنے لیے سینٹیمنٹس واپس لینے پڑیں گے جو کسی زمانے میں سال پہلے تک ہوتے تھے. اس وقت بہت زیادہ پولرائزیشن اور ڈویسونیس زنیرہ, میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ میاں صاحب اس وقت اگر واپس آئے تو وہ نون لیگ کو الیکشن کمپین کے لیے پاور بنیں گے یا بوجھ بنیں گے, بیکاز آف ہر پاسٹ اسٹرینج بلکہ کنفیڈریشن ریلیشن ود اسٹیبلشمنٹ؟ میرے خیال ہے بوجھ بن جائیں گے, بیکاز ایک دفعہ میں شہباز شریف کو واپس لے آنا ہی بہت بڑا ٹاسک تھا. آن ٹاپ آف اٹ میاں صاحب کو واپس لا کے کلین چٹ دینا, دے کانٹ افورڈ اٹ. سر بہرحال یہ بھی تو ہے نا کہ مائنس ہمارے یہاں پارٹی ایک ہی بندے پر ہوتی ہے, وہی چہرہ ہوتا ہے, وہی پارٹی ہوتی ہے. مائنس عمران خان پارٹی نہیں,
بھٹو صاحب کے بغیر پارٹی نہیں آج تک کتنے سال ہو گئے نواسا بنا. کیا نون لیگ بھی اسی طریقے سے ہے کہ مائنس نواز شریف نون لیگ نو؟ لیکن مجاہد صاحب یہ کیسے ہوگا؟ ابھی شہباز شریف کے لیے کیا یہ ایکسپٹیبل ہوگا کہ وہ انٹرم پیریڈ میں وزیر اعظم بنے اور اس کے بعد ان کو یوز کر کے دوبارہ پنجاب میں پھینک دیا جائے؟ اگر ہم یہ سچویشن ازیوم کرتے ہیں کہ نواز شریف واپس آئیں اور ٹیک اوور کریں، پھر کیا ہماری جو ہسٹری ہے، لیگل ہسٹری ہے، اس کو ریورس کرنا پڑے گا کہ پہلے جو سزا دی گئی تھی کیا وہ غلط تھی، اور پہلے جو تعمر نااہلی تھی وہ غلط تھی؟ تو کتنی چیزوں کو ریورس کریں گے ہم؟ تو شاید لوگوں کی قربانی دی جا سکتی ہو، لیکن انسٹیٹیوشنز کی قربانی کیا دینے کے لیے ہم متحمل ہو سکتے ہیں؟ دس از دا کوسچن بیسکلی. سر آپ لوگ تو لندن میں رہتے ہیں بیرسٹر ذیشان، آپ کے یہاں پارٹیاں ہوتی ہیں، چہرے نہیں ہوتے. آج مجھے مشکل سے یاد آ رہا ہے جیری کارمن کا نام، جو لیبر پارٹی کے پرائم منسٹر ہوتے ہیں، کتنے پاورفل آدمی، میں نے کہا بڑا زور دے کے یاد آ رہا ہے، لیکن آج شاید بہت سارے لوگ بھول بھی گئے ان کو. تو ہمارے یہاں تو پارٹی کا جو چہرہ ہوتا ہے وہی پارٹی ہوتی ہے. تو سوری ٹو سے آپ، میں نے پھر میں کہا سیاسی سوال نہیں، مائنس نواز شریف پارٹی ہے نون لیگ؟ دیکھیں بدلوی صاحب، بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ آپ یا پرسنالٹی کو فالو کرتے ہیں یا اس کے پرنسپل کو فالو کرتے ہیں. اگر تو آپ پرسنالٹی کو فالو کرتے ہو تو پرسنالٹی کے بعد آپ کا جو پارٹی ہے وہ مشکل میں آ جاتی ہے. اگر آپ کے پرنسپل کو فالو کرتے ہو تو جو چہرے بدلتے رہتے ہیں، پارٹی چلتی رہتی ہے. اب میں آپ کو بڑی چھوٹی مثال دوں، پچھلے دنوں یہ لوکل الیکشن ہوا ہے لاسٹ ویک میں 5 مئی کو یوکے میں. تو ہمارے کچھ دوست الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہے تھے، تو ہم ان کی سپورٹ کے لیے جاتے تھے کانسٹیٹوئنٹ کے بعد ووٹ مانگنے. تو میرے دوست ایک لبرل ڈیموکریٹ کے لیے امیدوار تھے. تو جب ہم جاتے تھے کسی سے بات کرنے کے آپ ان کو ووٹ دیں، تو بندے سمپل کرے کہ ہم اپنی ساری لائف میں لب ڈیم کے وہ تھے، ووٹر تھے، ان کو سپورٹر تھے، ان سے ممبر تھے. لیکن 2016 میں انہوں نے جو پلیج کیا تھا الیکشن میں، اسٹوڈنٹ پیس تھا، انہوں نے اس کو پرفارم نہیں کیا. اس کے بعد ہم نے لب ڈیم کو ووٹ نہیں دیتے اور ہم نہیں دیں گے. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پرنسپل کو فالو کرتے ہو، آپ ایک بندے کو فالو نہیں کرتے، ڈسپائٹ کہ اب وہ جو جن لوگوں نے وہ پلیج بریچ کیا تھا. نہیں ویسے وہ تو ہمارے یہاں تو یہ معاملہ ہی نہیں ہے نا. ہمارے یہاں کون سا پرنسپل، کون سا وہ تو زنیرہ بہت ڈیٹیل سے یہ بتا رہی تھی نا. لیکن پاکستان میں ایک عجیب کلچر ہے کہ جو آپ کی پارٹی ہے وہ آپ کی ذاتی جگیر ہے. جی جی جی. اور اس میں نہ تو آپ کا انٹرنل الیکشن ہوتا ہے، ڈسپائٹ کے ساری پارٹیز کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیموکریٹک پرنسپل فالو کرنے ہیں، ہم ڈیموکریسی کی وار کر رہے ہیں اور ڈیموکریسی از بیسٹ ایونٹ. لیکن ان کی اپنی پارٹی میں ڈیموکریٹک پرنسپل نہیں فالو کیے جاتے. بیرسٹر ذیشان یہ ایک موضوع، اس پر ہم زیادہ تفصیل سے گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن مجھے کہا جا رہا ہے کہ کیمرے کے پیچھے کہ مجھے اس گفتگو کو یہی کہ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ پنجاب میں ہے. تو تھینک یو زنیرہ اظہر اینڈ تھینک یو بیرسٹر ذیشان میاں. پنجاب میں بہت ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے. میں کوئک کہنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جو دعوے دار ہیں اب تک ایڈوکیٹ جنرل شپ کے احمد اویس، ذرا ان سے گفتگو کی جائے کہ ان کا کیا اسٹیٹس ہے گورنر کے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ٹی وی مجاہد بلوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور میاں صاحب کے نے جو طلب کیا اجلاس، اس اعتبار سے ساری خبریں اب نظریں جو ہیں وہ لندن کی جانب ہے، لیکن پنجاب کا بحران اب اس موڑ پر آ چکا ہے کہ گورنر کو کہا گیا ہے ہٹا دیا گیا ہے. گو کہ صدر صاحب نے اس کو نہیں مانا. ساتھ ہی ایڈوکیٹ جنرل کو بھی کہا ہے کہ ہم انہیں فارغ کر دیتے ہیں. لیکن تمام صورتحال میں، اور یہی نہیں بلکہ گورنر ہاؤس پر تالے لگا دیے گئے ہیں کہ حکومت یعنی صدر علوی کے نامزد کردہ گورنر عمر چیمہ صاحب گورنر ہاؤس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. دیکھیے سیکورٹی گارڈ لگا ہے کہ گورنر کہیں کوئی دروازہ توڑتا ہوا یا پھاندتا ہوا جو ہے
وہ گورنر ہاؤس کے اندر داخل نہ ہو جائے. انٹرسٹنگ سچویشن ہے. ہمارے ساتھ احمد اویس صاحب ہیں جو جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ابھی تک ایڈوکیٹ جنرل ہیں. شکریہ احمد اویس صاحب. یہ کہ خود شہباز شریف صاحب کی جو حمزہ شہباز صاحب کی جو گورنمنٹ ہے اس کے بارے میں کیس چل رہا ہے منحرف ارکان کا, اور یہ 25 ارکان ہیں, انہی کی بنیاد پر جو ہے یہ گورنمنٹ قائم بھی ہے. اس کا فیصلہ اگر 2 ہفتے بعد آتا ہے, 3 ہفتے بعد آ جاتا ہے, تو وہ چیف منسٹر نہیں رہیں گے. تو وہ فیصلہ جس میں آپ کو بھی ہٹانے کا ہے, اس کی کتنی لیگلٹی ہے, کتنی ویلیڈیٹی ہے احمد اویس صاحب؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایک آسپیکٹ ہے کہ وہ جو منحرف ممبران ہیں وہ انہوں نے ادھر شامل ہو گئے اور انہوں نے مل کے اس کے لیے اس کے گروپ میں آ گئے, اور ان کی کارروائی جو ہے الیکشن کمیشن کے پاس اب پینڈنگ ہے آرٹیکل 63A کے پیش نظر. لیکن اس کا دوسرا آسپیکٹ یہ ہے کہ اسمبلی میں انپریسیڈنٹڈ ہنگامہ ہوا, مار کٹائی ہوئی, اور پہلی دفعہ اسمبلی ان سیشن ہو اور اس میں پولیس کو اندر بلا لیا جائے, کیونکہ جو ڈپٹی اسپیکر یا اسپیکر جب وہ ایز پریزائڈنگ آفیسر جب الیکشن کنڈکٹ کروالے ہوں یا وہ اسمبلی کی کوئی بھی ان ہاؤس پروسیڈنگز ہو رہی ہوں, تو وہاں پہ اگر ہنگامہ رائی کی صورت نظر آتی ہے تو وہ ایڈجرن کر دیتے ہیں, وہ باہر سے کسی فورس کو اندر نہیں بلاتے ہیں. یہ پرانی ٹریڈیشن ہے جو ہاؤس آف کامنز سے پاکستان ہمارے پاس صحیح آیا ہے سسٹم. تو یہ برٹش جو تھے ان کی سسٹم کے مطابق, ان کی ٹریڈیشن کے مطابق یہ ٹریڈیشن یہاں بھی کیری آؤٹ ہوتی رہی ہے. لیکن اب انہوں نے جو ہے قانون کو ہاتھ میں لے کر اور کورسو فورسز کا استعمال شروع کر دیا, اور اس طریقے سے جیسے یہ ہنگامہ ہوا, تو اس کے لیے آپ بائی نو اسٹریچ آف امیجنیشن آپ کہیں کہ یہ ایک لیگلی امپارشلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ جو ہیں یہ الیکٹ ہوئے ہیں باقاعدہ ووٹ کی اسٹرینتھ کے اوپر. تو یہی بات گورنر نے جو کہ انڈر اوتھ تھے, انہوں نے جب یہ اس کی رپورٹ مانگی فرام دی سیکرٹری پنجاب اسمبلی سے اور ساری تمام ڈیٹیل فوٹیج لیں ساری, اس کے بعد انہوں نے جب اس کو موازنہ کیا اور دیکھا تو انہوں نے ایک کمپریہنسو ایک رپورٹ تیار کر کے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیجی اور کہا کہ جی مجھے آپ گائیڈ کریں کہ یہ تو ان حالات میں تو میں اوتھ نہیں لے سکتا, یہ تو الیکٹڈ جو ہیں لیگلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ چیف منسٹر ہی نہیں ہے. تو یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے, اور اس کو بڑی کیئرفلی اس کو ہینڈل کرنے کی ضرورت تھی, بجائے اس کے کہ آپ ایک بروٹل جو ہے ڈیمانسٹر فورس کریں, اور اس فورس کو جو فیڈرل اسٹیٹ مشینری جو ہے وہ آپ کی ڈسپوزل پہ ہے بینگ دی چیف ایگزیکٹو, اس کو استعمال میں لے آئیں اس طریقے سے کہ اپنے بیٹے کو آپ نے ہر صورت جو ہے وہ چیف منسٹر بنا کے اور بٹھا دینا ہے مسند کے اوپر. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے, اور آئین کو اگر اس طرح سے اپنے خواہشات کے لیے اور اپنی ایمبیشن کو سیٹسفائی کرنے کے لیے استعمال کرتے رہیں گے تو پھر آئین کہاں کا رہ جائے گا باقی. ایوری پرسن ہاؤ ہائی ہی مے بی, ایوری انسٹیٹیوشن ہاؤ امپورٹنٹ اٹ مے بی, ہیز ٹو بی سبسروینٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تب معاملات جو ہیں چلیں گے, ورنہ یہ اسٹیٹ جو ہے اس کے اوپر سب سے بڑا خطرہ یہ ہے, بیرونی کسی حملے سے زیادہ بڑا خطرہ یہ خطرہ ہے. بڑی احتیاط کی ضرورت ہے, لیکن انفارچونیٹلی کوئی بھی یہ احتیاط برتنے کو تیار نظر نہیں آ رہا ہے. احمد اویس صاحب, آپ جو آبزرویشن دے رہے ہیں, جن خطرات کا خدشات کا اظہار کر رہے ہیں, تو یقیناً سپریم کورٹ کے معزز جج, معتبر جج اور واحد ادارہ رہتا ہے جہاں آدمی کی نظریں جاتی ہیں کہ وہ اس سلسلے میں وہ کیوں اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا, وہ کیوں نوٹس نہیں لے رہا, اور آپ کیوں نہیں پلی کرتے یہ سپریم کورٹ میں جو بات آپ اس وقت جو آبزرویشن فرما رہے ہیں محترم اویس صاحب؟ ہاں, یہ انفارچونیٹ ہے. میں نے تو کہا ہے, میں نے ابھی آج پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کی ہے. میں نے کہا کہ سب سے امپورٹنٹ کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشن از جوڈیشری آف پاکستان, اور باقی اداروں کی طرح یہ سب سے امپورٹنٹ اس کا کام ہے, اور وہ انڈر اوتھ بھی ہے, اور آئین کی محافظت سب سے پہلے یہ ہے. اور اس کو اس بات یہاں پہ سو موٹو نوٹس لے کے اس بات کو جو ہے ریزالو کرنا چاہیے, اور اسٹرکٹلی یہ بات کلیئر ہونی چاہیے, اور اپنے اس بات کو منوانے کے لیے
وہ پاکستان کی تمام لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں اور تمام جو فورسز جو ہیں، وہ چاہے سول ہیں یا وہ فوجی ہیں، ہر ایک کو طاقت کو جوڈیشری جو ہے وہ الرٹ پوزیشن میں رکھے کہ بھئی پاکستان کے آئین کو بچانا ہے تو پاکستان بچے گا. پاکستان کی سالمیت پاکستان کے آئین کی جو ہے ٹوٹلی ایڈہرنس کے اندر ہے. ذرا سا بھی ہم اسے ڈیویٹ کریں گے. دیکھیے پاکستان کا آئین وہ آئین ہے کہ جس کو آپ ایک نقطہ، ایک فل سٹاپ بدلنا ہو یا ایک کوما بدلنا ہو تو آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے، اور وہ 2/3 میجورٹی آپ چھوڑ کے یہاں پر آپ اپنی خواہشات کے مطابق اس کو جو ہے وہ اس کو اپنا سبسروینٹ بنا لیں، جبکہ ایوری انڈیویجول اور ایوری انسٹیٹیوشن از سپوز ٹو بی سبسروینٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن. اس نئے رجحان کو اگر نہ بدلا گیا تو بغیر کسی طالع آزمائے کے آنے کے ہم آئین کو خود بخود ہی ہم اس کو سبورٹ کر رہے ہیں، اس کو ہم پھاڑ کے پھینک رہے ہیں. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے اینڈ اٹ نیڈز اے ویری سیریس تھاٹ. یہ میں اداروں کو بھی بات کہہ رہا ہوں اور یہ پاکستان کے عوام سے بھی بات کروں گا کہ یہ ہم سب کا پاکستان ہے. بڑے دکھ اور تکلیف سے بات کر رہا ہوں. میں نے ساری زندگی جو عمید اویس صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ آئینی خالی بحران نہیں ہے بلکہ بہت بڑی تھریٹ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے مستقبل کو ہے. اسی کے ساتھ ہی GTV سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے.